الحمد لله الذي خلق وأخيرا والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان اور اشرف المخلوق بنایا. اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا، معزز اور اعلیٰ بنایا. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گویائی دی ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو معزز اور محترم بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان ہونے کی حیثیت سے معزز اور محترم بنایا. انسان کی مختلف حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت وہ ہے کہ جب انسان چھوٹا بچہ نابالغ بچے کی شکل میں ہوتا ہے، وہ بچے کی شکل میں، اولاد کی شکل میں ہوتا ہے. اس کی حیثیت بچے کی ہوگی تو اس کا زمانہ طفولیت بچپن کا زمانہ ہوتا ہے. یہ انسان کی ایک حیثیت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب انسان بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اب اس کی حیثیت جوان کی ہوتی ہے. اب وہ ایک طرف ایک نوجوان کی حیثیت ہوتی ہے تو دوسری طرف وہ اسٹوڈنٹ اور طالب علم کی حیثیت بھی ہوتی ہے. وہ کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں کہیں نہ کہیں وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو یہ انسان کی ایک دوسری حیثیت ہوتی ہے. پھر جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو انسان کی ایک تیسری حیثیت آتی ہے کہ وہ انسان جب کمانے کے قابل ہوتا ہے کہ وہ تاجر بنتا ہے، بیپاری بنتا ہے، تو اب اس کی تاجر ہونے کی حیثیت سے لوگ اسے پہچانتے ہیں کہ فلاں آدمی تاجر ہے، فلاں آدمی مالدار ہے، فلاں آدمی بزنس مین ہے، فلاں آدمی فلاں کا تجارت کرتا ہے. تو یہ اس کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر حیثیت اور بڑھتی ہے. اب وہ کسی کا شوہر بنتا ہے،
کسی کا داماد بنتا ہے، کسی کا بہنوی بنتا ہے، اب اس کی حیثیت اور مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کی حیثیت ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے، داماد ہونے کی حیثیت سے وہ معاشرے میں پہچانا جاتا ہے، یہ فلاں کا شوہر ہے، فلاں کا داماد ہے، یہ انسان کی حیثیت۔ اس کے بعد ایک حیثیت اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ اس سے محترم حیثیت عطا فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس کے گود میں اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ باپ ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، یہ فلاں کا باپ ہے، اس کے کتنے اولاد ہیں، یہ 2-3 بچوں کا باپ ہے، اب یہ باپ ہونے کی حیثیت سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف ادوار سے، مختلف زمانوں سے گزارتے ہوئے، مختلف حیثیتوں سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہ مقام پر پہنچاتا ہے کہ جب وہ باپ ہونے کی حیثیت سے اور وہ کسی کا باپ ہونے کی حیثیت سے جب پہچانا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت مقام اونچا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی عظمت بیان فرمائی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی، والد کی اللہ نے قسم کھائی، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی قسم، بچے کی قسم، اللہ نے بیٹے اور باپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے باپ کو یہ حیثیت عطا فرمایا اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کو ہم نے وصیت فرمائی کہ حسن والدین کو، والدین کے لیے ہم نے حسن کا ہم نے اپنی وصیت فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب تمہاری حیثیت، تمہارا مقام باپ ہے، اب تمہاری اولاد تمہیں عزت کرے گی، اب تمہارے باپ والی اولاد تمہیں باپ سمجھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اس کو عطا فرمایا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، جنت کے بھی دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ باپ ہے۔ ماں تو وہ تو اس کی قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھے، لیکن باپ بھی کچھ کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ یہ باپ ہے، اس کی حیثیت ہے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کے چند اشارات جو آیتیں میں نے چند آیتیں پیش کی، سینکڑوں آیتیں قرآن کریم کے اندر ماں باپ کی عظمت کے بارے میں بیان فرمایا۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مشہور حدیث ہے، مشکات کی حدیث، ترمذی کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پوچھا کہ تیری ماں کا حق ہے۔ پھر پوچھا کہ کس کا حق ہے؟ فرمایا کہ تیری ماں کا حق ہے۔ پھر پوچھا کہ کس کا حق ہے؟ پوچھا کہ ام کا، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر پوچھا کہ کس کا حق ہے؟ فرمایا کہ ابو کا، تیرے باپ کا حق ہے۔ ماں کو اللہ نے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے کو بیان فرمایا، اس کے بعد باپ کے درجے کو بیان فرمایا کہ ابو کا اور تیرا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حیثیت عطا فرمائی، یہ مقام و فضیلت و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک باپ کو، ایک انسان جب باپ کی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، اس حیثیت میں پہنچتا ہے جب اس کا مقام ہے، تو میرے دوستو ذمہ داری بھی اس کی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ جتنا آدمی کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اب باپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری کی اولاد کی تربیت، سب سے بڑی ذمہ داری اس کی۔ آج اللہ معاف فرمائے کہ ہم نے یہ سمجھا اگر ہم تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، ہمارا کارخانہ چل رہا ہے، ہماری تجارت چل رہی ہے، ہماری دکان چل رہی ہے، ہمارا بیپار صبح شام ہو رہا ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری میری یہ تھی کہ میں اس تجارت کو آگے بڑھاؤں، کارخانے کو اور ترقی کرو، میرے بزنس کو اور آگے بڑھاؤ، تو آدمی اسی کی فکر میں رہتا ہے۔ لیکن حلال طریقے سے تو اسے کوئی انکار نہیں، آپ اس میں محنت ضرور کیجیے، تجارت میں محنت کیجیے، کارخانے میں محنت کیجیے، اپنی دکان میں بیٹھ کر خوب محنت کیجیے، حلال طریقے سے کمائیے، اسے کوئی انکار نہیں۔ لیکن ذمہ داری کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ آدمی سب سے پہلے اپنی حیثیت کو سمجھے کہ اب میری حیثیت میرے باپ ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے، میرے تحت میں
میں میرے اولاد میں پرورش پا رہا ہے، میرے 2-3 بچے ہیں، میرے 2-3 بیٹیاں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو اچھی سے اچھی تربیت کروں، میں ان کو قرآن کی تعلیم دو، میں ان کو دین کی تعلیم دو، کم سے کم میں ان کو دین کی بنیادی تعلیم دو جس سے وہ اتنا سمجھ لے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کیا ہے، دین کے مسائل کیا ہے، نماز کے احکامات کیا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، غسل کب واجب ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہے، روزے کے مسائل کیا ہے، یہ جو موٹی موٹی دین کی بنیادی حیثیت ہے، جو دین کی بنیادی علوم ہے، اتنا تو کم سے کم اپنے بچوں کو پڑھانا، اپنے بچوں کو معلوم کرانا یہ فرض عین ہے۔ ہر طالب علم کو، ہر اولاد کو اتنا علم سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک ہے فرض اور دوسرا ہے فرض عین۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذمہ دار پر، ہر آدمی پر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، ہر ایک پر یہ ذمہ داری ہے۔ اتنے دین کے، اتنے معلومات کو جاننا ہمارے اوپر ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس کے تحت میں اس کے باپ بھی پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو یہ نعمت عطا کی، میں نے تم کو یہ دولت دی، میں نے تم کو اولاد دی، میں نے تم کو اتنے بیٹے عطا کیے، لیکن تم نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا، تم نے ان کی طرف تربیت کی طرف تم نے ان کی رغبت نہیں کی، تم اپنی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، دن رات تجارت و معاش کے پیچھے لگے رہے، لیکن تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کی۔ تو جہاں بچے سے پوچھا جائے گا، اولاد سے پوچھا جائے گا، وہی ماں باپ کی گرفت میں آئے گے، ماں باپ جھکیں گے نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، جاؤ اپنی اولاد کو بھی، اپنی اور گھر والوں کو بھی بچائے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے۔ واہلیکم کے اندر کون ہے؟ بیوی بچہ ہے۔ سب سے پہلا مصداق تو وہی ہے، اپنے میری فیملی، میرے گھر والے، کہتے ہیں کہ میری اولاد ہے، تو میری اولاد جب ہم شان سے کہتے ہیں، جب ہم شان و شوکت سے کہتے ہیں یہ میری فیملی ہے، میری اولاد ہے، تو ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے، ذمہ داری بھی اتنی بڑی۔ آپ کا بچہ، ہمارا بچہ دیندار ہو، ہمارا بچہ 5 وقت کا نمازی ہو، ہمارا بچہ قرآن و حدیث کے علوم سے پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو اور دین کے معلومات رکھنے والا ہو، دین کی موٹی موٹی بنیادوں کو جاننے والا ہو، یہ ضروری ہے۔ عالم بنانا، حافظ بنانا، علماء بنانا تو یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اتنا دین کو تو جاننا ہر آدمی کے اوپر فرض عین ہے۔ نماز جو ہر انسان پر، جیسے وہ بالغ ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جیسے بالغ ہوتا ہے تو نماز اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اب نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز میں اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو پتہ نہیں کہ نماز ہوئی یا نہیں۔ نماز میں فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی پتہ نہیں۔ بچہ بالغ ہو گیا، جس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، اب پتہ نہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، میرا غسل کب ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے، پتہ نہیں۔ اور ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو ان معلومات، ان موٹے موٹے مسائل کا معلوم کرانا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ مشہور واقعہ ہے، شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے، بارہا سنتے ہیں یہ دوستو، یہ عنوان، یہ کوئی نیا عنوان نہیں ہے اولاد کی تربیت کا، آپ برس سے سنتے آ رہے ہیں، آپ بوڑھے ہیں تو جوانی سے، بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں، یہ عنوان کوئی نیا نہیں ہے، لیکن آج وقت ایسا بدلا ہے کہ ان عنوان کی، ان عناوین کی حیثیت بھی بڑھ گئی۔ آج بچوں کی تربیت سے ہم اتنے بے فکر ہوتے جا رہے ہیں، خود پتہ نہیں اب اتنے بے فکر کیوں گئے اپنی اولاد کی تربیت سے، ہم نے اپنی اولاد کو اتنا چھوٹ کیوں دے دیا؟ تو اس لیے ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ نیا عنوان تو نہیں، لیکن ان کو احساس دلایا جائے کہ میں باپ ہوں، باپ ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، میں شوہر ہوں کسی عورت کا، کسی بیوی کا، تو میری ذمہ داری ہے کہ بیوی کی بھی تربیت ہو، وہ بھی نماز پڑھنے والی ہو۔ جب بیوی اگر نماز پڑھے گی تو اولاد بھی گھر کے عادی ہوگی، جب بیوی نماز کی پابند ہوگی وہ اپنے بچوں
تک بھیجیں۔ اگر بیوی نمازی ہے تو اپنی بچی کو اپنے ساتھ میں بغل میں کھڑا کر کے وہ بھی مصلی کو سے نماز پڑھائے۔ ذمہ داری دونوں کی ہے، ماں باپ دونوں کی ذمہ داری۔ ماں اپنے گھر کے اندر جو ذمہ داری وہ نبھائے گی، باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر کی بھی ذمہ داری نبھائے، باہر کی بھی ذمہ داری نبھائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر کو جانتے اتنے متشدد تھے، کیسا لوگ تھا، اچھے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے، ایسے باروق تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی خلافت کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کر شکایت کی اپنی اولاد کی، کہا کہ امیر المومنین میرا بیٹا اتنا پرلے درجے کا کمینہ ہے کہ میری بات نہیں مانتا، میرا ایک حق پیدا نہیں کرتا، میری ایک بات بھی سنتا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اپنی اولاد کو بلائیں۔ جب اس کا بیٹا آیا، چونکہ دونوں طرف بات سننا پڑے، دونوں طرف جب بات سامنے ہوگی تو فیصلہ کرنا پڑے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ تمہارے باپ نے؟ کہا کہ ہاں میرا باپ ہے۔ تم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، تم نے ان کے حقوق کی کوتاہی کرے تمہاری شکایت کر۔ بچہ اگرچہ کہ ناعلم تھا لیکن سمجھدار تھا، اس نے پوچھا امیر المومنین کیا ماں باپ کا اولاد پر بھی صرف حق ہے یا اولاد کے اوپر بھی باپ کا کوئی حق بنتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ حق تو دونوں کے اوپر ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کرے، اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے اپنے باپ کے حقوق ادا کرے۔ اس بچے نے پوچھا کہ حضرت پہلے آپ میرے باپ سے سوال کیجئے کہ انہوں نے میرا حق کیا ادا کیا؟ تو بیٹے نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ اچھی عورت سے، نیک بیوی سے، نیک عورت سے نکاح کریں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس بچے کا بچہ پیدا ہو تو بچے کا نام اچھا رکھا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم دے، اس کی صحیح تربیت دے۔ حضرت عمر نے 3 حقوق جو بنیادی حقوق ہیں، اس کے علاوہ بھی حقوق ہیں لیکن یہ بنیادی حقوق ہے تو بنیادی حقوق کا ذکر فرمایا۔ تو اس جوان بچے نے کہا کہ حضرت معاف کیجیے، آپ میرے باپ سے پوچھئے ان 3 حق میں سے ایک حق بھی اس نے ادا نہیں کیا۔ جو میری ماں ہے جس عورت سے اس نے نکاح کیا وہ مجوسیہ عورت ہے، میری ماں مجوسیہ عورت ہے، وہ میری گھر کیا تربیت کرے؟ اور دوسرا نام بھی اس نے میرا صحیح نہیں رکھا، میرا نام جعل رکھا۔ جعل کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو نام کہتے ہیں، اس نے میرا نام جعل رکھا۔ اور آج تک انہوں نے مجھے کوئی دین کی تعلیم میں، آج تک میں جاہل ہوں، میں اتنا بڑا ہو گیا، آج تک مجھے دین کے کوئی مسئلہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، فرمایا کہ جاؤ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے اپنے اولاد کا حق ادا کرو، بعد میں اپنی شکایت کرنا۔ تو ان کی شکایت کو باہر خارج کر دیا۔ تو اس میں یہ واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ آج تو فی زمانہ آج ہم اس میں کیا حق ادا کر رہے ہیں، ہم اس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جس عورت سے ہم نکاح کریں وہ عورت نیک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کی، ابو داؤد کی، مشکات کی، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح کیا جائے گا 4 بنیاد پر۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ مشہور حدیث ہے، خطبہ نکاح میں آئے تو حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح کیا جائے گا 4 بنیاد پر، 4 حیثیتوں پر۔ ایک اس کے مال کی وجہ سے، ایک اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، ایک اس کا حسب و خاندان کی وجہ سے، ایک اس کے دین کی وجہ سے۔ 4 باتوں کو اللہ کے نبی نے فرما کر آخر میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین کو اختیار کرو۔ دین و دیندار عورت کو اگر تم نے نکاح کیا، اگر وہ دیندار رہے، نیک گھرانے کی ہے، شریف خاندان کی ہے، دیندار عورت سے اگر نکاح کرتے ہیں تو فرمایا کہ تمہاری اولاد کی تربیت بھی ٹھیک ہوگی۔ اگر ہم نے حسن و جمال کی بنیاد پر یا مال کی بنیاد پر ہم نے عورت کا انتخاب کیا، اس کی دین کی ہم نے فکر نہیں کی، میرے دوستو زندگی پر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔
تو یہ اللہ کے نبی نے اصول بیان فرمائے. تو پہلی حیثیت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کا وقت آئے تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرے جو دیندار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ دین کو تمہیں اختیار، تو اس لیے کہ اس کے بعد نکاح کے بعد تو اولاد اللہ نے مقدم میں رکھے. تو اولاد ہوگی تو جس گود میں جس کوٹ میں ہماری اولاد کرے گی اگر وہ دیندار ہے تو اس کا اثر ہوگا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. جس ماں کے کوٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، ماں اگر دیندار ہے تو اس وقت اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حمل کے دوران اگر عورت قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتی ہے، ذکر اللہ کی کثرت سے کرتی ہے، اور اسی طرح وظائف کا اہتمام کرتی ہے، روزے کا اہتمام کرتی ہے، نیک عمل کرتی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے، تو اس کے تقوی کا اثر اس کے بچے پر بھی پڑے گا. بچہ بھی دیندار بننے کی ملے گا، بچے کے اندر بھی دینداری آئے گی، وہ بھی دیندار ہوگا، نماز کا پابند ہوگا. تو اس لیے جب حمل کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو ہم تو ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کی صلاح کو لیتے ہیں. اب ڈاکٹر دیتے ہیں کہ ان کو آرام کی ضرورت ہے، ان کو یہ غذا دیا جائے، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور یہ غذا دی جائے. یہ تو ہم کرتے ہیں، یہ تو کرنا بھی چاہیے کیونکہ عورت کی صحت کی فکر بھی کرے، لیکن ساتھ ساتھ دین کی بھی فکر کرے. شوہر کو چاہیے کہ اب بچے کی پرورش پیٹ کے اندر ہو رہی ہے تو اپنی بیوی کو نمازوں کا اہتمام کرائے، دین کی باتوں کا اہتمام کرائے. اپنی بیوی سے کہے کہ ہماری اولاد اللہ نے ہمیں نعمت دینے والے ہیں، وہ نعمت مہمان جو پیٹ میں آ چکا ہے، اگر تم نے چند مہینوں تک اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، اگر تم نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، وقتاً فوقتاً روزوں کا بھی اہتمام کیا، تو ہمارا بچہ ایک بن کے نکلے گا، ورنہ پھر یہی ہماری مصیبت کا ذریعہ. کبھی ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. بیوی حاملہ ہے، بیٹے حمل سے ہے، تو باقاعدہ ماں باپ یا شوہر الحمدللہ ماہانہ اس کو ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کی جتنے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جتنی وہ ڈاکٹر کے صلاح وہ تمام کرتے. کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کبھی ہم نے دین کی طرف ہم نے کبھی فکر نہیں کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. چونکہ جو مہمان کے حیثیت سے، جو نعمت کے حیثیت سے اس کے پیٹ میں، بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، تو ہم وہیں سے فکر کریں، دعائیں بھی کریں اور تہجد کا اہتمام کریں، کم سے کم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، تو اس کے اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں. خدا نہ کرے اس کا برعکس وہی اثرات بچے کے اندر مرتب ہوں گے. اب بچہ آنے کے بعد ہم کو شکایت کرتے ہیں بچہ بڑا ضدی ہے، ایک بات نہیں مانتا، ایک بات نہیں سنتا اور ہماری ایک نہیں سنتا. یہ شکایت غلط. شکایت کرنے سے پہلے ہم 10 مرتبہ سوچ لیں کہ ہم نے دوران حمل سے، بلکہ بیوی کے انتخاب سے پہلے تو ہم نے وہاں سے ہم سوچے کہ میں جس بیوی کو نکاح کر کے آیا وہ بیوی کیسی ہے. وَلِدِينِهَا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اس حدیث کے مصداق ہے. پھر جب بچہ اولاد کی شکل میں باپ کے پیٹ میں آیا تو ہم نے اس وقت اس کے کتنے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے. تو میں آپ کو کھینچے سے شروع سے لکھ رہا کہ اولاد کی ہماری فکر ہو، ہماری تربیت کا ہم یہیں سے تربیت شروع کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائے، تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. تو اسے جب بچے ہو جائے تو ہم ان کی تربیت کی ہم خوب فکر کریں. باپ کی ذمہ داری ہو، جس طرح ہم معاش کے بارے میں، ہم تجارت کے لیے، بچوں کے لیے ہم کتنے فکر کرتے، ان کے کھانوں کی، ان کے کپڑوں کی، ان کی تعلیم کی اور ان کی ضرورتوں کی ہم کتنا فکر مند ہوتے ہیں، اتنا ہم سوچتے ہیں. خدا کی قسم اس سے زیادہ ہمیں ان کی دین کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ تو معاش تو مقدر ہے، روزی کا مقدر ہے، وہ تو اللہ عطا کر دے کسی نہ کسی بہانے سے اللہ دے. لیکن تربیت یہ ہمارے اوپر رکھ دی گئی. اگر ہم نے بچے کو نیک بنایا، اگر ہم نے بچے کی صحیح تربیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں محنتوں کا اثر اللہ بچوں کے اندر، اولادوں کے اندر، نسلوں کے اندر اللہ باقی رکھیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے آدمی خود دیندار بنے، آدمی خود نیک بنے. اس کے اولاد ہم نیک بنیں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں
کریں گے، ہم دین کے امور کے اہتمام کریں گے، تو بچے بھی ہمارے دیکھ کر بچے بھی صحیح راہ میں۔ ماں اگر اذان کے فوراً بعد اگر ماں نماز کی تیاری کر کے وضو کر کے مصلی بچھا کر اگر مصلی پہ کھڑی ہو جائے، خدا کی قسم بچے دیکھیں گے کہ ماں کیا کر رہی ہے، تو بچے بھی خود بخود اس کے بغل میں بازو کھڑے ہو کر بچے بھی نقل کریں۔ پھر چلنے کے بعد ماں بچے کہیں گے مجھے بھی یہ مصلی چاہیے، مجھے بھی یہ کپڑا چاہیے، مجھے بھی تمہاری طرح یہ اوڑھنی اسکارف چاہیے جو نماز کے تم اوڑھتی ہو، مجھے بھی یہ اسکارف چاہیے، مجھے بھی سر میں کپڑا چاہیے، مجھے بھی نماز چاہیے۔ لیکن اس کے لیے ہم تھوڑی سی محنت ہوگی، اولاد کی فکر کریں۔ تو دوستو یہ ایک دن دو دن ایک سال کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو اللہ تعالیٰ مرتب رکھے۔ ایک سوال آپ سوچیں، آپ ایک بات ہم سوچیں، جب آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد آدمی کہاں جاتا ہے؟ ہم سب جاتے ہیں قبر میں جاتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن بھی یہ کہتا ہے، یہ ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ ہمارے جنت یا جہنم کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ کہ مر گئے، ایک انسان مر گیا، مرنے کے بعد اللہ فیصلہ فرماتا ہے یا تو اسے جنت میں بھیج دے یا تو جہنم میں بھیج دے، لیکن وہ نہ جنت میں جاتا ہے نہ جہنم میں جاتا ہے، بلکہ وہ تو خبر میں جاتا ہے۔ جو فرمایا کہ خبر کی دو حیثیتیں ہیں، ایک اس کا درجہ ہے علیین کا اور دوسرا ہے اسفلین کا۔ اگر وہ نیک ہے وہ علیین میں جائے گا، اس کی روح کو علیین میں رکھ دیا جائے گا، اگر وہ برا ہے تو اس کا سجین میں رکھا جائے گا۔ علیین ایک مقام ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر، وہاں ایک مقام ہے، اس کی روح، اس کے نامہ اعمال سب وہاں لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ اسی طرح سجین کے بارے میں فرمایا اگر وہ نیک ہے، اگر وہ نیک نہیں ہے، برا ہے، کافر ہے، تو پھر اس کو سجین میں ڈالا جائے گا، زمین کے سب سے تحت حصے میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اس کو رکھا جائے گا۔ اب اس کو ویٹنگ کرنا پڑے گا قیامت تک، اب فیصلہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام کیوں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام یہ کیوں ہے کہ مرنے کے بعد آدمی قبر میں جائے؟ اچھا ہو تو بھی وہ جا کر قبر فرمایا قبر یا تو جنت کا باغ بنے گا یا تو پھر جہنم کا ایک گڑھا بنے گا، تو جنت کا باغ بنے گا تو آرام کے ساتھ سوتا رہے گا قیامت تک۔ اگر وہ نیک نہیں ہے، برا ہے، تو جہنم قبر کے عذاب میں مبتلا رہے گا وہ بھی قیامت تک۔ پھر قیامت کے دن سب کو اٹھنا ہے، سب کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام حکمتوں پر مبنی ہے۔ کئی حکمتیں علماء نے لکھے ہیں۔ ایک اور بات جو اولاد کی تربیت کرنے سے جو مل رہا ہے، میں اس کو یہ جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ مرنے کے بعد آدمی جب مر جاتا ہے تو فرمایا اذا مات الانسان فقد قام قیامت، اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی۔ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہ اچھا کر سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے۔ نمازی ہو تو اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اگر وہ برا ہے تو اسے کوئی گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، عمل کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، مگر 3 راستے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد اسے برابر ملتا رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صحیح ستہ کے اندر تقریباً روایت موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، بہقی کے اندر ہے، سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مرنے کے بعد اس کا عمل کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 دروازے ایسے ہیں جو اس کے لیے بائی پاس کا راستہ ہوتا ہے، وہ جاری ہوتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، مسجد بنا دیا، درخت لگا دیا، کنواں کھود دیا، کنواں بنا دیا، یا کوئی نیک کام کر دیا، مسافر خانہ بنا دیا، کوئی اچھا کام کر دیا، کتاب تصنیف کر دیا، کوئی اور کر دیا، اس کا اجر اسے برابر ملتا رہتا ہے، برابر ملتا رہتا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، آدمی تو مر کی دنیا سے تو چلا گیا لیکن پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے، تو یہ نیک اولاد مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب، ان کے عمل کا ثواب، ان کے اور ان کی دعائیں تم کو ملتے رہے گی، ان کا اجر تم کو ملتا رہے گا۔
اور ولد صالح يدعو له، بشرطے کہ ہم اولاد کو تو نیک بنائیں۔ تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو آدمی مرنے کے بعد بھی عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن پیچھے نیک اولاد ہے تو فرمایا اس کے لیے سلسلہ وہ دعا کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھ کے بخشتا ہے، کوئی نیک عمل کر کے صدقہ جاریہ کر رہا ہے، اور خود اس کے قبر پہ کھڑے تو دعا کر رہا ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کے اپنے ماں باپ کی دعا کر رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک اولاد کی دعاؤں کی برکت سے، اس نیک اولاد کی تربیت کی وجہ سے برابر اسے اللہ تعالیٰ ثواب اسے عطا فرماتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث کی طرف بھی بات ختم کر دوں۔ ایک حدیث میں امام بیہقی نے سنن بیہقی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے درجات بلند کرتے چلے جائیں گے، بلند کرتے چلے جائیں گے، نیکیاں خوب سے خوب ملتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ بندہ حیران ہوگا، یہ باری تعالیٰ میں نے تو اتنا عمل کیا نہیں، لیکن تو نے مجھے اتنا عمل کہاں سے دے رہا، مجھے اتنے درجات کہاں سے مل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، واقعی تو نے اتنا عمل تو نہیں کیا، لیکن تجھے معلوم نہیں تیرے مر جانے کے بعد تیری نیک اولاد تجھے تمہارے دعائیں مغفرت کرتی تھی، تمہارے حق میں وہ انسان ثواب کر رہی تھی، تمہارے لیے وہ دعائیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے تمہیں یہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ اگر بچوں کو اپنے حافظ و عالم بنایا، دیندار بنایا، نیک اور صالح بنایا، اور ولد صالح يدعو له، ہم نے تو اتنا عمل نہیں کیا، لیکن ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارے پیچھے دعائیں مغفرت کرے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد فیصلے کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں، ڈیلے کر کے رکھتے ہیں، قیامت تک اللہ تعالیٰ ڈیلے کر کے رہا، یوم القیامہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اگر مرنے کے بعد فوراً جنت جہنم کا فیصلہ ہو جاتا تو پھر ادھورا اور ناقص ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے، جب تک بندہ تھا نیک عمل کیا اور اپنی زندگی میں اس کے 50-60 سال اس نے اپنی اولاد کے اوپر خوب محنت کی، اپنی اولاد کی خوب اس نے تربیت کی، اور نیک اور صالح بنا کے چھوڑ کے آیا، حافظ و عالم بنا کے چھوڑ کے آیا، دیندار بنا کے چھوڑ کے آیا، اب خود قبر میں جا کے آرام کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر سے برابر اولاد کے راستے سے، اولاد کے راستے سے، اولاد کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اگر آدمی سکون سے بھی رہنا ہے، اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، مرنے کے بعد بھی قیامت تک آرام کے ساتھ رہنا ہے تو اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ کل قیامت کے دن اگر ہم درجات کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے مرتبوں کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، دیندار بنائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان اولاد کی وجہ سے ہمیں مرتبے عطا کرتے چلے جائیں گے۔ بہت ساری حدیثیں روایت ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی سنت پر بات ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو عطا فرمائے، آمین۔